بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 بیٹیوں کی برکت سے ایک آدمی جہنم سے بچ گیا۔ تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ۔ ایک شخص کے یہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے یہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے یہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پہ گئے تو دیکھا اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے کر گئے۔ وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر گئے اس دروازے پر اس کی بیٹی کھڑی تھی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ ہے کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر سنجیدہ اور دکھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی منانی چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن پر عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ان میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، وہی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔